آج سے تقریباً 101 برس قبل متحدہ ہندوستان کے سرحد کے علاقے پنیالہ میں مشہور عالم دین مولانا محمد صدیق رہتے تھے۔ ناصر پٹھانوں کی شاخ یحییٰ خیل سے تعلق رکھنے والے مولانا صدیق کے گھر میں 9 جنوری 1919 کے روز بیٹے کی پیدائش ہوئی، جس کا نام محمود رکھا گیا۔ حسب روایت بیٹے کی ابتدائی تعلیم اپنے گھر میں ہوئی۔ وہ اپنے والد اور ماموں مولوی شیر محمد سے پڑھتے رہے۔ سال 1934 میں 15 سال کی عمر میں اس بچے نے اپنی 8ویں تک کی تعلیم مکمل کر لی تو ان کے والد نے اسے اپنے گھر سے 500 میل دور اتر پردیش کے مراد آباد شاہی مدرسے میں داخلہ دلوا دیا، جبکہ وہ سہارنپور کے دارالعلوم دیوبند اور امروہہ کے مدرسہ اسلامیہ میں بھی کچھ عرصے تک زیر تعلیم رہے۔ دوران تعلیم وہ والی بال کے ماہر سمجھے جاتے، جبکہ اونٹ سواری اور نشانہ بازی میں بھی انہیں مہارت حاصل تھی۔ تحریک آزادی کے دنوں میں چلنے والی تحریک سول نافرمانی میں پہلی بار انہیں گرفتار کیا گیا۔ مفتی محمود نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ زمانہ طالب علمی میں مجھے مولانا حسین احمد مدنی، مفتی کفایت اللہ اور مولانا سید فخر الدین جیسے بزرگوں سے شرف نیاز حاصل رہا، اور یہی وہ لوگ تھے جن سے میں متاثر ہوا۔ میری سیاسی تربیت اور میرا سیاسی شعور انہی بزرگوں کا مرہون منت ہے۔ 1937 کے انتخابات میں نے طالب علم کی حیثیت سے کام کیا۔ 1946 میں جب پورے ہندوستان میں برطانوی سامراج کے بائیکاٹ کی مہم چلائی گئی تو ہم نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ میں اس وقت جمعیت علماء ہند کی آل انڈیا کونسل کا رکن اور سرحد کی جمعیت علماء ہند کی ورکنگ کمیٹی کا ممبر تھا۔ یاد رہے کہ اس وقت جمعیت علماء ہند کے اکابرین قائد اعظم محمد علی جناح اور آل انڈیا مسلم لیگ کے سخت مخالف تھے، اور وہ کسی صورت میں بھی تقسیم ہندوستان اور قیام پاکستان کے حق میں نہیں تھے، جبکہ مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر عثمانی اور مولانا اشرف تھانوی سمیت چند علماء دیوبند پاکستان بنانے کے حامی تھے اور وہ مسلم لیگ کے ساتھ نظر آتے تھے۔ پاکستان بننے سے 1 سال پہلے 1946 میں مولانا محمود کی شادی عبدالخیل گاؤں کے ایک مذہبی گھرانے میں ہوئی۔ شادی کے بعد وہ اپنے سسرالی علاقے ہی کی ایک مسجد میں امامت کروانے لگے، اور تب وہ بچوں کو قرآن مجید بھی پڑھاتے تھے، جبکہ اس سے پہلے وہ عیسیٰ خیل میاں والی کے ایک چھوٹے سے دینی ادارے میں بھی پڑھاتے رہے۔ مفتی محمود بتایا کرتے تھے کہ قیام پاکستان کے بعد کا زمانہ ہمارے لیے کسی آزمائش سے کم نہ تھا۔ ہمیں پاکستان بنانے کی مخالفت کی سزا دی گئی، سرحد میں ہمارے ساتھیوں کا رہنا دوبر ہو گیا تھا، تب 24 گھنٹے ہماری نگرانی کی جاتی تھی۔ پھر ایک روز مفتی محمود مولانا شبیر احمد عثمانی کی دعوت پر اپنے کئی ساتھیوں سمیت جمعیت علماء اسلام میں شامل ہوئے۔ یاد رہے کہ مولانا شبیر احمد عثمانی تحریک پاکستان میں قائد اعظم کے شانہ بشانہ کام کرتے رہے، اور یہی مولانا عثمانی 1947 میں پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کے بھی ممبر تھے۔ اگست 1950 میں مفتی محمود ملتان آئے اور یہاں کے مدرسے قاسم العلوم میں درس و تدریس کی ذمہ داریاں سنبھالی۔ 1953 میں مولانا احمد علی لاہوری کی قیادت و سیادت میں جمعیت علماء اسلام نے تحریک ختم نبوت میں حصہ لیا تو مفتی محمود بھی اس میں پیش تھے، لیکن کچھ روز بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا اور وہ 7 مہینوں تک قید میں رہے۔ 1955 میں انہیں قاسم العلوم ملتان میں شیخ الحدیث بنا دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ مفتی محمود نے 25 سالوں میں تقریباً 22,000 فتاوی جاری کیے۔ 1958 میں ایوب خان نے فیروز خان نون کی حکومت کو ختم کرتے ہوئے مارشل لاء لگایا اور جمہوریت کی بساط لپیٹ دی۔ تب مفتی محمود ایوب خان کی مخالفت کرتے رہے۔ سال 1962 کے شروع میں الیکشن ہوئے تو ایوب خان کے نہ چاہتے ہوئے بھی مفتی محمود نے ڈیرہ اسماعیل خان کی واحد سیٹ پر فتح حاصل کی، اور یوں وہ پہلی بار قومی اسمبلی پہنچے۔ اس الیکشن میں مفتی محمود کے مد مقابل 5 امیدواروں میں سے 4 تو اپنی ضمانت ضبط کروا بیٹھے تھے۔ ایوب خان کے دور اقتدار میں 1 یونٹ کے خلاف آواز بلند کرنے پر مفتی محمود پابند سلاسل بھی رہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعد میں 1965 کے صدارتی انتخابات میں مفتی محمود ایوب خان کے حمایتی بن گئے تھے۔ یاد رہے کہ ایوب خان کے مد مقابل محترمہ فاطمہ جناح الیکشن کانٹیسٹ کر رہی تھی۔ مفتی محمود نے فاطمہ جناح کی مخالفت اس لیے بھی کی کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اسلام میں عورت کی حکمرانی جائز نہیں، جبکہ احتشام الحق تھانوی اور مولانا شفیع اوکاڑوی سمیت کئی اور نامور علماء کرام نے فاطمہ جناح کو بھرپور سپورٹ کیا تھا۔ 1970 میں عام انتخابات کا اعلان کیا گیا تو اس وقت مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی فضا بنی ہوئی تھی اور پیپلز پارٹی کے جیالے اپنی کامیابی کے لیے پر امید نظر آتے تھے۔ ایسے میں ذوالفقار علی بھٹو سے غلطی ہو گئی کہ انہوں نے مفتی محمود کو چیلنج کر دیا اور ڈیرہ اسماعیل خان سے انتخاب لڑنے آئے۔ یہاں بڑا انتخابی دنگل تھا جہاں مسٹر بھٹو اور مفتی محمود آمنے سامنے تھے۔ بھٹو کا الیکشن سمبل تلوار، جبکہ مفتی محمود کا کھجور کا درخت انتخابی نشان تھا۔ بڑے بزرگ بتاتے ہیں کہ تب بھٹو کے سپورٹرز یہ کہتے تھے کہ ہماری تلوار نے تمہاری کھجور کو کاٹ ڈالنا ہے۔
لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے 33,267 ووٹوں کے مقابلے میں جمعیت علماء اسلام مغربی پاکستان کے مولانا مفتی محمود کے حصے میں 45,978 ووٹ آئے اور یوں 12,000 ووٹوں کے فرق سے بھٹو صاحب کو بدترین شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ مفتی محمود خان عبدالولی خان کی نیشنل عوامی پارٹی کے تعاون سے مارچ 1972 سے فروری 1973 تک صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ رہے۔ ان کی 9.5 ماہ کی وزارت اعلیٰ کے دوران اردو کو سرحد کی سرکاری زبان کا درجہ دینا، جمعے کی چھٹی، خواتین کے پردے، احترام رمضان آرڈیننس، شلوار قمیض سرکاری لباس، سودی کاروبار، جوئے، شراب اور جہیز کی لعنت پر پابندی سمیت کئی اقدامات قابل تعریف تھے۔ تب چیف منسٹر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے ہر وقت کھلے رہتے تھے اور عصر سے لے کر رات دیر تک کا وقت ملاقاتیوں کے لیے وقف تھا۔ لیکن جب ذوالفقار علی بھٹو نے بلوچستان میں نیشنل عوامی پارٹی اور JUI کی اتحادی حکومت گرا دی اور وزیر اعلیٰ عطاء اللہ مینگل کو گھر بھیج دیا تو احتجاج کرتے ہوئے مفتی محمود نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ اس وقت مسٹر بھٹو نے مفتی صاحب کو منانے کی بہت کوشش کی، طرح طرح کے لالچ بھی دیے اور کہا کہ آپ تو امام ہیں، آپ سے کیسی لڑائی، جیسا جی چاہے حکومت کیجیے۔ لیکن مفتی صاحب نہ مانے۔ کہا جاتا ہے کہ وزارت اعلیٰ سے استعفے کے بعد مفتی محمود کے ایک دوست نے انہیں فون کیا، ہیلو مفتی صاحب مبارک ہو۔ تو جواب میں مفتی صاحب نے ہلکا سا کہا لگایا اور بولے، آپ کو بھی مبارک ہو، وزیر اعلیٰ بننے پر مجھے مبارکباد کے اتنے پیغامات اور فون نہیں آئے جتنے وزارت چھوڑنے کے بعد موصول ہوئے۔ قومی سیاست کی بات کریں تو مفتی محمود 1973 کی آئین ساز کمیٹی کے بھی رکن تھے۔ نواب زادہ نصر اللہ خان لکھتے ہیں کہ یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر کالعدم جمعیت علماء اسلام اور کالعدم نیشنل عوامی پارٹی اس مرحلے پر تعاون نہ کرتی تو آئین بنانا ممکن نہ ہوتا۔ چنانچہ 73 کے آئین میں جتنی اسلامی دفعات موجود ہیں ان کو آئین کا حصہ بنانے میں مفتی صاحب کا سب سے نمایاں حصہ تھا۔ 1974 میں پاکستان میں چلنے والی تحریک ختم نبوت میں مفتی محمود پیش تھے اور پھر پارلیمنٹ نے قادیانیت کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا۔ مفتی محمود کا ذوالفقار علی بھٹو سے ورکنگ ریلیشن تھا، لیکن وہ بھٹو کی زیادہ تر پالیسیوں کے سخت ترین مخالف تھے اور پھر آنے والے سالوں میں یہ مخالفت بھی بڑھتی گئی۔ اس دور میں بھٹو صاحب کی سرپرستی میں جشن ملتان کا انعقاد کیا گیا جس میں رقص و سرور کی محفلیں سجائی گئیں، تو مفتی محمود نے اس کے خلاف جلوس نکالا تو انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ 1977 کے عام انتخابات میں مولانا مفتی محمود کو اپوزیشن کی 9 سیاسی جماعتوں کے اتحاد پاکستان قومی اتحاد PNA کا سربراہ بنایا گیا۔ ان دنوں یہ نعرہ بہت زیادہ مشہور ہو گیا تھا کہ 9 ستارے 9 بھائی، بھٹو تیری شامت آئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تب بھٹو نے اپوزیشن کو رگڑا لگانے کی ذمہ داری اپنے قریبی مولانا کوثر نیازی کو دی تھی۔ ملتان کے ایک جلسے میں مولانا نیازی نے اپنی تقریر میں خاص انداز سے PNA کی قیادت پر طنز کیا تو ہر طرف کہے گونج اٹھے۔ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں 9 فسادی لیڈر تھے اور قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ یہ لیڈر زمین پر فساد پھیلاتے رہتے تھے۔ مولانا کوثر نیازی کا اشارہ قومی اتحاد کے لیڈران کی طرف تھا جن کی تعداد بھی 9 تھی۔ یاد رہے کہ پاکستان نیشنل الائنس کے رہنماؤں میں مفتی محمود کے علاوہ اصغر خان، مولانا مودودی، شاہ احمد نورانی، خان عبدالولی خان، پیر پگاڑا، چودھری ظہور الہی، نواب زادہ نصر اللہ خان اور خان عبدالقیوم جیسے بڑے نام شامل تھے۔ 1977 کے جنرل الیکشن میں مفتی محمود ڈیرہ اسماعیل خان کے حلقے سے امیدوار تھے۔ انہوں نے پیپلز پارٹی کے گلزار احمد خان کو تقریباً 3000 ووٹوں کے فرق سے شکست دی اور وہ ایک بار پھر سے رکن اسمبلی منتخب ہوئے۔ 1977 میں اپوزیشن نے الیکشن کو دھاندلی زدہ قرار دیتے ہوئے یکسر مسترد کر دیا اور نئے انتخابات کا مطالبہ کیا۔ بھٹو کے خلاف ملک گیر تحریک شروع ہوئی تو یوں ملک میں عدم استحکام اور انارکی پھیلنے لگی۔ یہ بھی کہا جاتا رہا